جب گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ سماج پر چھا جاتے ہیں، اہل خیر کم رہ جاتے ہیں، اہل شر بڑھ جاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تب بگاڑ کے حالات آتے ہیں، تب فساد آتا ہے، تب برائیاں جب بڑھ جاتی ہیں تب جا کے مصیبتیں جنم لیتی ہیں، اللہ کی طرف سے بلائیں تب آتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا، بگاڑ آ گیا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، ان برے اعمال کے نتیجے میں جو لوگوں نے کمائے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ان کے اعمال میں سے بعض کا مزہ ہم انہیں دنیا ہی میں چکھا دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ ایک یہ کہ بہت سارے عذاب اور بہت ساری مصیبتیں انسان کی بدعملی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ دو، ان حالات میں اگر ایک انسان رجوع کی غذا لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ سے دور جا رہا ہے، ایک انسان جو گناہوں کے راستے پر جا رہا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے، تو ان گناہوں کو چھوڑ کے وہ توبہ کی طرف آئے، ان گناہوں کو چھوڑ کے وہ اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے حالات ڈالتا ہے۔ تو برے حالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب بگاڑ اور فساد عمومی ہوتا ہے تو رجوع بھی عمومی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دو نیک لوگ اللہ سے دعا کریں۔ جب بگاڑ سماج میں عام ہو جاتا ہے تو رجوع بھی عام ہونا چاہیے، عمومی سطح پر لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا ان حالات کو اکثر دور بھی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اور یہ حدیث یاد رکھنے کی ان حالات میں خاص طور سے، اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ علانیہ بے حیائی کرنے لگیں، کھلم کھلا زنا کاری کرنے لگیں، لوگوں میں سے اس کی برائی کا احساس تک نکل جائے، روکنے والے بھی روکنا ضروری نہ سمجھے، جن لوگوں کو احساس ہے وہ بھی اس پر ٹوکنا ضروری نہ سمجھے، جب سماج میں بے حیائی عام طور پہ پھیل جاتی ہے تو ایسے وقت میں آپ فرماتے ہیں ان میں طاعون آ جاتا ہے۔ ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں صرف طاعون کا ذکر نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو اللہ رب العالمین اس قوم میں طاعون کی بیماری عام کر دیتا ہے، اور ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس قوم میں ڈال دیتا ہے، ان لوگوں میں، اس سماج میں ڈال دیتا ہے جو اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں کبھی وہ بیماری نہیں آئی تھی۔ ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھی ہوں، تاریخ میں ایسی بیماریاں نہیں آئیں، نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک بات بہت اہم معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ مصیبتوں کا مدار بندوں کے اعمال پر ہے۔ جب اعمال میں بگاڑ آتا ہے تو حالات میں بھی بگاڑ آتا ہے۔ احوال کیسے بگڑتے ہیں؟ جب بندوں کے اعمال بگڑتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی، اس نے زمین میں فساد پیدا کر دیا۔ ایک تو فساد یہ ہے جو نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، کسی کا قتل کر دیا وہ ایک فساد ہے، کسی کا مال لوٹ لیا وہ ایک فساد ہے، وہ مادی فساد ہے، وہ جان کا فساد ہے، مال کا فساد ہے۔ لیکن خود انسان کا اس گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ اپنی ذات میں خود ایک بگاڑ ہے، یہ عملی بگاڑ ہے جس کے نتیجے میں اور کئی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے زمین میں جو عذاب آتا ہے اس سے اور نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، تو یہ اور مصیبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ آسمان و زمین کی بھلائی اور اس کی صلاح، اس کی اصلاح کس میں ہے؟ بالطاعہ، طاعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں، جب بندے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو اس کے ذریعے خود ان کی زندگی میں اصلاح ہوتی ہے، سماج میں بھلائی آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے بھی خیر کے آتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ جیسے اعمال ویسے احوال، تمہارے اعمال کا بگاڑ خود تمہارے لیے وبال بنے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ موجودہ حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات سنوریں، بنیں، سدھریں،
خیر آئے، بگاڑ ختم ہو، مصیبتیں ٹلیں، دور ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم ان حالات میں اپنے اندر جھانکیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں اور اپنی اصلاح کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے احوال کی اصلاح کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اپنا احتساب کرنے اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنے، اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔